حضور ساری کائنات کا مالک ہو گیا ہے، لیکن توجہ کرنا، انسان کو پھر بھی اپنی جان پر کچھ نہ کچھ حق حاصل ہے، لیکن نبی وہ ہے جو کل کائنات قبل کے مومن کی جان کبھی۔ حضور کے ایک صحابی ایک کالا حبشی غلام، اتنا کالا ہے کہ نام ہی اسود ہے۔ اسود کہتے ہیں بلیک، ڈارک بلیک، بہت زیادہ کالا۔ عربی میں نا اسود کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کالا، تو ان کو کالا، زیادہ کالا اس لیے کہتے ہیں، ان کا رنگ تو نام ہے عبداللہ۔ اتنی سیاہ رنگت ہے کہ وہی صرف جناب آنکھوں کے دیدوں کی سفیدی اور دانتوں کی کچھ چیز نظر نہیں آتی، سیاہ ہی سیاہ۔ میرے آقا سید ثقلین کی خدمت میں رہے، بڑا عرصہ میرے نبی کی غلامی کی، کہاں کہاں سے بکتے ہوئے آئے۔ ایک دن میرے مدنی کریم آقا ایک شادی میں گئے، اپنے صحابی کی شادی میں گئے، ادھر گئے، وہاں ان صحابی کے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ میرے نبی کے ساتھ ان کے غلام حضرت عبداللہ بھی تھے، عبداللہ الاسود۔ انہوں نے جس وقت اس شادی کی خوشیوں کو دیکھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ما یبکیک یا عبداللہ، او میرے غلام عبداللہ بتا تو کیوں رویا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک بات ہے پیارے آقا، بس ویسے ایک خیال آ گیا تھا اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بول عبداللہ، اس دربار میں تو روتا کوئی نہیں، روتے ہنس پڑتے ہیں۔ بول پیارے تیری چاہت کیا ہے، کیوں رویا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی میں اپنے بھائی کی شادی میں آیا، میں نے دیکھا اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ توجہ رکھنا ہے، شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں، شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک فرحت و انبساط کی کیفیت گئے۔ اے پیارے آقا، اچانک مجھے خیال آ گیا، آئے کاش کہ میرا بھی کوئی باپ ہوتا، میری بھی ماں ہوتی، میرا بھی خاندان ہوتا، میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، میرے بھی عزیز ہوتے، میری ماں ہوتی، میری منگنی ہوتی، میری شادی ہوتی، میری بھی ہوئی خوشیاں ہو رہی ہوتی۔ حضور بس یہ خیال آ گیا تھا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، فرمایا عبداللہ کیا ہوا کہ اگر کوئی تیرا اور نہیں تو کیا ہم تو تیرے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ چل اسی وقت ابھی جا، فلاں قبیلہ کا سردار ہے۔ بڑے توجہ سے سننا ہے، میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا او میرے پیارے غلام، فلاں جگہ، فلاں بستی، فلاں قبیلے کے سردار کے پاس چلا جا۔ اور یہ قبیلے کا سردار کون ہے؟ یہ قبیلے کا سردار وہ ہے کہ جس کی بیٹی اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ حسن و جمال کی پیکر ہے۔ مطلب مشہور ہے کہ یہ بیٹی اس کی جناب حسن و جمال کی پیکر ہے، حسین معجبی، اور قبیلے کا سردار کوئی چھوٹی سی بات نہیں۔ آقا نے فرمایا اس کو جا اور اس کو جا کر میرا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تو اس سے کر دے۔ حضرت عبداللہ کو جناب خوشی ہوئی، جناب حضرت عبداللہ فوراً وہاں سے اٹھے، فوراً وہاں سے نکلے، سیدھے اس قبیلے کے سردار کے پاس چلے گئے، گھر میں چلے گئے۔ جیسے ہی قبیلے والوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کا پیغام لانے والا ان کا نمائندہ آیا، پورا قبیلہ حضرت عبداللہ الاسود کی بلائیں لینے لگ گیا۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا سلام پہنچا۔ وہ جو میرے آقا کا دیوانہ، میرے نبی کا مستانہ، میرے نبی کا غلام ہے، وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے، وہ تو نہ جانے آج کس فرحت و انبساط و سرور میں، گویا کہہ رہا ہو کر حضور حق سے سلام آیا، آواز آئے ہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، جو کاؤ نظریں بھی
جاؤ پل کے جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ جناب حضرت عبداللہ اسود میرے مدنی کریم نے فرمایا اس کو میرا سلام کہنا پیغام دینا قبیلے کے سردار نے جس وقت یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا غلام آیا ہے عزت کری سب خدمتیں ہو رہی ہیں بلائیں لی جا رہی ہیں جب کھانا پینا ہو گیا عزت ہو گئی پوچھا بول نبی کے صحابی بول نبی کے غلام کیا پیغام ہے کیوں آیا ہے اللہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں او قبیلے کے سردار اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کالا حبشی اور ایک طرف قبیلے کا سردار حسین و معجوبی بیٹی اور ایک طرف جناب والا ایسا رنگ کے جناب سوائے دانتوں کی سفیدی کے کوئی نظر نہیں آتا باپ نے جیسے ہی سنا قبیلے کے سردار نے سنا سکتے میں آ گیا خاموش ہو گیا نہ ہاں نہ نہ اگر ہاں کرتا ہے بیٹی کی طرف خیال جاتا ہے اگر نہ کرتا ہے ایمان جاتا ہے ابھی چپ ہے باپ کہ کیا کروں کیا جواب دوں ہاں کروں یا نہ کروں اور کس طریقے سے جواب دوں تھوڑی دیر گزر گئی اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی ابا دیر کیوں لگائی ہے او میرے باپ دیر کیوں لگائی ہے ہاں کیوں نہیں کرتا بیٹی بولی ابا ہاں کیوں نہیں کرتا کہہ دے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے مجھے قبول ہے باپ کہتا ہے والد کہتا ہے او میری بیٹی میں چپ تو تیری وجہ سے ہوا تھا کہ تو حسن و جمال کی پیکر ہے پورے اس عرب کے اندر تیرے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ حبشی غلام نہ کسی بڑے خاندان والا نہ کسی بڑے حسب و نسب والا تو عالی نسب عالی گرانے والی میں سوچ رہا تو کہ میں تو ہاں کر دوں گا اگر تجھے قبول ہوا یا نہ قبول ہوا تو پھر کیا ہوگا عرض کی ابا میں نے مانا یہ حبشی ہے یہ کالا ہے بھدی صورت والا ہے لیکن ابا میں اسے کیوں دیکھوں ذرا یہ تو سوچ لو اسے بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے اسے بھیجنے والا تو حسینوں کا بادشاہ ہے اسے بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے اس کو بھیجنے والا تو وہ ہے جس کی حسن کی خیرات نبیوں کو بھی ملی ہم سب کو ملی ہے تو گویا تصور میں کہہ رہی ہو کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے گا یا کا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری اب ذرا اس لڑکی سے کوئی پوچھے کہ بھائی تو نے اپنی جان کا اختیار ہی چھوڑ دیا تو جواب آتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اوے مجھے میری جان کا حق ہے میں اپنے لیے بہتر پسند کرتی ہوں تو جو جان سے زیادہ قیمتی ہے جو جان سے زیادہ حقدار ہے اس کو تو زیادہ حق ہے کہ وہ جو ہے میرے لیے پسند کرے اللہ حضرت عبداللہ نے جب ہاں سنی خوشی خوشی واپس آ گئے ابھی مدینے میں نہیں پہنچے پائے رہی ہے کہ اتنے میں کانوں میں آواز پڑی دشمن نے حملہ کر دیا ہے جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں
लोगों की चहल पहल है, लोग अपने असले को तैयार कर रहे हैं, रौनक लगी हुई है, हलचल मची हुई है। ये भी घर नहीं पहुंचे, अभी कबीले के पास, एक मदीने के बाहर एक कबीले के पास पहुंचे। उनको जाकर कहते हैं, अरे भाइयों, मैं भी मुजाहिद हूं, मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूं, मुझे असला दरकार है। उन्होंने खुश होकर तलवार भी दे दी, सिरफ भी दे दी, ढाल भी दे दी। अल्लाह अल्लाह, उधर जैसे ही जिहाद के कारवां को चलाया गया, कारवाने जिहाद के साथ ये भी चल पड़े, दुश्मन के सामने सब हरा हुए, नबी के दीन के लिए, नबी की सरबुलंदी के लिए इन्होंने जी भर के जंग की, फिर जख्मी होकर चूर होकर गिर पड़े। अब आखिरी घड़ियां पानी पिलाने वाले मुजाहिद इन्हें पानी पिलाने आए। इन्होंने कहा, ओ पानी पिलाने वालों, पानी की जरूरत नहीं, अगर मुझ पे मेहरबानी करते हो तो एक काम करो, जाओ जाकर मेरे आका से कह दो, एक आशिक ज़ौर मरने को तैयार है, मर रहा है, बस आपके चेहरे पर आखिरी नजर डालना चाहता है। एक नजर, आखिरी नजर आपके चेहरे पे डाल रहे। मेरे आका ने जैसे ही सुना ना कि मेरा अब्दुल्ला जख्मी हो गया, आका उठ के दौड़ पड़े। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी को आते देखा, आखिरी घड़ियां हैं, इन्होंने जिस्म की पूरी ताकत को समेटा, अपना मुंह उठाया। जैसे ही मेरे आका आए, अभी करीब पहुंचे, इन्होंने लपक के अपना चेहरा उठाया, आका के कदमों पे सर रखा। उधर मेरे नबी के कदमों पे सर रखा गया, उधर इजराइल ने इस खास मरहले पर, खास लम्हे पर आशिक रसूल की रूह को कब्ज फरमा लिया। साहबा कहते हैं, ओए, हमने जब उस आशिक की ये मौत देखी ना, तो हम तमन्ना करने लगे, फरमाते मां तमन्ना तो मौतन, अल्लाह दी कसम कदे मौत की तमन्ना नहीं की थी, पर उस दड़े मेरा भी दिल फट फट के कहना सी, काश वह मरने वाला मैं हुआ, काश ये मरने वाला मैं होता, हुजूर के कदमों पे सर होता, यूं ही अजल आई होती। हाँ, तो हजरात गिरामी, ये क्या है? शादी की तैयारियां, मंगनी हो गई कहां से, और फिर आए आगे देखा, ओ साहबी बचा भाई, शादी तो कर ले। कहा ना, नबी हो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा हकदार है। और ये नुक्ता जिनको समझ आ गया ना, वो कामयाब हो गए। वो क्या हो गए? हर बंदा जनाब ये मंजिल नहीं पा सकता, ये मंजिल उन्होंने पाई जिन्होंने ये नुक्ता समझ लिया। इस नुक्ते को समझने वाले कौन है? गाजी इल्मुद्दीन। इस नुक्ते को समझने वाले कौन है? गाजी मुरीद हुसैन। इस नुक्ते को समझने वाले कौन है? गाजी आमर चीमा। इस नुक्ते को समझने वाले कौन है? वो है तो पुलिस वाला, पर है बड़ा किस्मत वाला, मलक मुमताज कादरी। बात समझ गए? जब उसको समझ आ गई ना ये बात कि भाई नबी से जान कीमती नहीं बल्कि जान से नबी कीमती है, अब जब गुस्ताख सामने आया, जरा भी नहीं डरा कि मैं पुलिस वाला हूं और ये गवर्नर है, मैं कांस्टेबल हूं और ये वक्त का गवर्नर है। उठाई बंदूक, पूरी 28